یہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ کیوں تعریف کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی؟ یہ میں سوچا کرتا تھا، کیونکہ ابو بن ادہم پہ نظم لکھی گئی، تو ایک جگہ مجھے ایک روایت ملی ہے، اب وہ کسی نے ڈال دی ہے یا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو شروع میں تعلیمات جن لوگوں سے حاصل کیا ان میں سے ایک عیسائی پادری بھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ عیسائی ان کو عیسائی مانتے ہیں، ان کو نان کرسچن ہی بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ان سے بھی حاصل کی. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ریزن ہو. ابو بن ادہم، ویسے ابو بن ادہم جو بولتے ہیں، ابو بن ادہم جو نظم لکھی گئی، پوئم لکھی گئی، اس کی ریزن جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. آپ جب فقیری کی زندگی آپ نے اختیار کی تو آپ کا گزر بسر جو ہے وہ کس چیز پہ ہوتا تھا؟ تو زیادہ تر آپ جو کرتے تھے وہ یہ کہ آپ کام کرتے تھے اپنے ہاتھ سے. ان میں دو کام ہیں آپ کے، ایک لکڑیاں کاٹنا اور دوسرا کھیتوں کی رکھوالی کرنا. یہ دو کام، یہ دونوں کام جو ہیں یہ سب سے غریب طبقہ کرتا تھا یہ کام. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ دو کام اختیار کیے. حالانکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ فقیر جب فقر تصوف اختیار کرتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کام جاری رکھے اور یہ دو کام ہی کرتے تھے. یا لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے اور یا باغ کی اور کھیت کی رکھوالی کرتے تھے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ یہ کام کیوں کرتے تھے، وہ یہ کام کیوں چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے، جبکہ ان کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور ان کو کام کی ضرورت بھی نہیں. وہ خود بھی نہیں کھاتے بلکہ ان کے بھوکے رہنے سے خوش ہوتے ہیں. ایک مرتبہ تو کھانا ان کو نہیں ملا، انہوں نے اسی خوشی میں 100 نفل پڑھ دیے کہ آج مجھے کھانا نہیں ملا، میں بھوکا ہوں. لو اندازہ کیجیے. تو وہ آدمی یہ دو کام کیوں کر رہا ہے؟ تو سن لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہیں، شیوخ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے، شیوخ جو بیٹھے ہیں، تو آپ ان کے پاس بیٹھنا، یہ ابتدا ہے، آپ نے ان کے پاس بیٹھنا چاہا تو شیوخ نے کہا نہیں ابراہیم تم ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی تک تیرے اندر سے حکومت کی بو آتی ہے. یہ ہے جملہ کہ جس جملے کو ختم کرنے کے لیے یا جس سوچ کو ختم کرنے کے لیے یا نفس کو یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے اندر حکومت کی بو نہیں ہے، تو وہ کام اختیار کیے کہ جس کام کے اندر عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے اور نفس جو ہے وہ مرتا ہے. تو یہ دو کام طبقے کے سب سے کم تر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. جو غریب ترین ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنا، بھلے جس کا بھی ہاتھ پڑتا ہوگا وہ یہ کام نہیں کرتا. کوئی بہت غریب آدمی ہو جو اس دور میں کام کرتا، تو اب لکڑیاں کاٹتے تھے اور یہ باغبانی جو ہے وہ یہ کرتے، یعنی اس کی رکھوالی کرتے. یہی دو وہ کام کرتے. اور پھر آپ کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ جو ہیں وہ مشابہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیوں بولا گیا کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ تھے؟ تو کیا شکل و صورت سے؟ وہ تو خیر میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جب میں کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت تھی جو صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا صفت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر صفت یہ تھی کہ وہ خود لوگوں کو بلا کے کھانا کھلاتے تھے، اور یہی صفت جو ہے وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تھی. آپ جاتے لکڑیاں کاٹتے، ان کو بیچتے، بیچنے کے بعد کھانا لا کے اپنے مریدوں کو خود دیتے، اور جب بھی کبھی کسی کے ساتھ چلتے، کوئی گروپ بنتا کہ ہم لوگ سفر کرنے کے لیے چل پڑتے، کیونکہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ چلتے تھے، کبھی مکہ معظمہ، کبھی شام، کبھی کوفہ، کبھی بیت المقدس، کبھی سیریا، یہ ان علاقوں میں بصرہ، اس جگہ پہ جاتے ہو، فلاں جگہ زیارت کرنا ہے، فلاں جگہ اعتکاف کرنا ہے. جب چلتے تو آپ اپنے دوستوں کو پہلے یہ کہہ دیتے دیکھو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، یا کوئی آدمی کہتا کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے تو کہتے کہ بھائی یہ دیکھو 3 میری گزارشات ہیں تم سے. پہلی یہ ہے کہ سفر کے اندر میں لکڑیاں کاٹوں گا، خادم بن کر رہوں گا، تمہارا سارے کام تمہارے میں کروں گا. یہ آپ کی شرط ہوتی تھی، سارے کام میں کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تمہاری اور میری میت ہے نماز کے ٹائم اذان میں دوں گا. اللہ اکبر جل. کیا ہم لوگ بھی چلتے ہوئے ایسی شرائط لگاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے اذان میں دوں گا. اور یہ کام کون کرتا ہے؟ اذان دینا، کھانا پکانا، لکڑیاں کاٹنا. آپ کو معلوم؟ تو بس یہ وہ چیز تھی کہ جس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے. اذان میں دوں گا، لکڑیاں میں کاٹوں گا، اور فرماتے تھے کہ جو بھی چیز مجھے ملے گی میں سب میں مساوی تقسیم کر دوں گا. تو یہ 3 چیزیں آپ یہ صفات دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ، یعنی حضور کے بعد جو گفتگو اولیاء کرام میں کی جا رہی. اور آپ اپنے دوستوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. کوئی آدمی آپ کے پاس رہتا مہینے
کئی دن گزر جاتے اس کو، کئی عرصہ گزر جاتا آپ کا، کئی وقت گزر جاتے، پھر بھی جب وہ جانے لگتا تو آپ فرماتے یار، عرض کرتے اسے، یعنی آپ کی کیفیت یوں ہوتی، تم رک جاؤ نا، اور تھوڑا سا رک جاؤ، تو میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہاری اچھی طرح سے ابھی خدمت نہیں کر پایا، میرے پاس رہ جاؤ۔ یہی صفت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈھونڈ کے لوگوں کو لاتے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کھاؤ، میرے پاس رہو۔ ایک مرتبہ آپ ایک مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، تو وہاں جب پہنچے، ذکر و اذکار کی محفل شروع ہے، رات ہو گئی۔ رات جب ہوئی تو ایک دم سے بڑی تیز آندھی چلی۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے دروازے کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے۔ آندھی چلی تو آندھی جب چلتی ہے تو دروازہ مسجد کا ٹوٹا ہوتا ہے، یہ مسجد کے اندر سارے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں۔ اب جب ہوا چلے گی تو ایک دم سے ہوا کا ریلا جو ہے وہ اندر کی طرف آئے گا۔ آپ دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پیچھے پوچھا ذکر چھوڑ کر دروازے پہ کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہنے لگے ہوا بہت تیز چل پڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب اس کا زور آئے تو وہ سب سے پہلے میرے جسم پر پڑے، تم لوگ محفوظ رہو، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، اور میں جو ہے وہ تمہاری حفاظت کرتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو انسان ہوتا ہی وہ ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔